subscribe. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب سے بنایا ہے اس کے لیے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو مقدر کر دیا ہے. ایک تو اس کا رزق مقدر کر دیا ہے، ایک تو اس کی عمر کو متعین کر دیا ہے کہ کتنا یہ اس دنیا کے اندر جیے گا، اور کب اس کی موت آئے گی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. لیکن یہ جو موت انسان کو آتی ہے، یہ موت انسان کو کئی ایک طریقے سے آتی ہے. مرنا سب کو ہے، لیکن موت کے طریقے اور راستے الگ الگ ہیں. ایک موت تو فطری اور طبعی ہے، یعنی آپ کی عمر ہو گئی، طبیعت آپ کی خراب ہوئی اور اچانک سے آپ کی موت آ گئی اور آپ اس دنیا سے آخرت کی طرف اپنا سفر باندھ لیے. دوسری موت جو ایک حرام کی موت ہوتی ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے خودکشی کرنا، سوسائڈ کر لینا، یہ بھی ایک موت ہی ہے. اس میں بھی آپ کی ہی جان جاتی ہے، چاہے موت فطری ہو، طبیعی ہو، یا پھر خودکشی حرام کی موت ہو. بہرحال انسان کی جان تو جانی ہی ہے. ایک موت ایسی ہے اس میں بھی انسان ہی کی جان جاتی ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت ہی اونچا اور بہت ہی زیادہ بلند ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے، جس کو ہم شہادت کی موت کہتے ہیں. شہید ہونا اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اسی لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اور جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ انعام پانے والے لوگوں میں سے تیسرے درجے میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں ان کا اکرام کرتے ہوئے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ولا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس دنیاوی احساس کے ساتھ ان کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. ایک اور جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بتاتے ہوئے بتایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو تم اپنے وہم اور گمان میں بھی مردہ تصور مت کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق پہنچاتا ہے، ان کو ان کا رزق بھی دیا جاتا ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون. یہ ایک لمبی تفسیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا اعزاز اور ان کا اکرام کو بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم لوگ اپنے وہم اور گمان میں بھی اس بات کو مت لاؤ کہ یہ مردہ ہو گئے ہیں یا ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے. نہیں، وہ زندہ ہیں. روایت کے اندر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں. یعنی یہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں. یہ موت اتنی اچھی موت ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تمنا کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات اس میں آپ کو مل جائیں گے. ایک صحابی ہیں جس کو آپ نظم کے اندر سنتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کا اعلان کیا تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں کہ بیگم اگر اجازت ہو تو میں ایک سفر کی طرف جا رہا ہوں. وہ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو شہید ہونے کا دل کر رہا ہے. نئی نویلی دلہن ہے، شادی ہوئی ہے، لیکن شہادت کا شوق
اتنا زیادہ دل کے اندر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر شہید ہو کر کے جاتے ہیں ان کو انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ان کا تیسرا مقام ہے، ان کو انبیاء کے بعد والے صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، جن کا خون بہتا ہے، کل کو قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے، جن کو فی سبیل اللہ شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو جس طرح سے ان کا خون اس دنیا کے اندر ابھی ٹپک رہا ہے، اسی طرح سے کل کو قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کا خون اسی طرح سے ٹپکے گا۔ یہ سارے شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ ایک مومن جس کے دل میں شوق شہادت نہیں ہو، جس کے دل میں جہاد کا تمنا اور اس کا ارادہ نہیں ہو، وہ مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فی سبیل اللہ صحابہ کرام اس کی تمنا کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تمنا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ اس کی تمنا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، ہم شہید کر دیے جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے، اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق سنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں شوق شہادت ہے، شہادت کا ارادہ کرتے ہیں اور شہید ہونے کا ان کا جی چاہتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر شہادت کا شوق بہت زیادہ تھا، اس لیے تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا بہت بڑا مقام بتایا ہے۔ سب سے پہلا تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان کو مردہ نہیں کہو، تم ان کو مردہ نہیں کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں، ہم ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں شہادت کے مقام کو پہچاننا ہوگا، اس کے مرتبے کو پہچاننا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد، اہل بیت کے تمام افراد، ان کے مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں وہ صرف کس لیے ان کو شہید کیا گیا تھا، چونکہ وہ لوگ دین کی حفاظت کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ مثال ملی۔ اسی طرح سے ایک خاندان کے 70 سے زیادہ افراد کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ یہ لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے تھے، دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے دین کو مقدم رکھا اور اپنے جان کو، اپنے نفس کو پیچھے کر دیا، اپنے فیملی کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی۔ اگر یہ چاہتے تو آج کے حکمرانوں کی طرح یہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، ان لوگوں نے دین کو آگے رکھا، اسلام کو بلند کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسجد اقصی جو ایک وقت میں قبلہ اول تھا، اس کی حفاظت کے لیے اپنے خون کو ان لوگوں نے نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج اسلام کا بول بالا اور پوری دنیا کے اندر مسلمان انہی لوگوں کی بدولت جی رہے ہیں، ورنہ لوگوں کے اعمال اس قدر ایسے ناپاک اور گھٹیا ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا چلنے کے لائق نہیں رہی ہے۔ اور اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس قوم میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ امت، وہ قوم اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی ہے ایسے ہی لوگوں کی بدولت آج یہ دنیا کے لوگ جی رہے ہیں۔